السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 249۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب فصل جدا ہوا طالوت بالجنود سات فوجوں کے، قال اس نے کہا، ان اللہ یقیناً اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بالنہر ایک نہر کے ذریعے، فما شربا چنانچہ جس نے پیا، منہ اس میں سے، فلیس منی تو نہیں ہے مجھ سے، وملم اور جس نے یطعمہ نہ چکھا اسے، فإنہ تو یقیناً وہ منی مجھ سے ہے، الا مگر من اغترف مگر جو کوئی بھر لے، غرفتم بیدہ ایک چلو ساتھ اپنے ہاتھ کے، فشربوا سو ان سب نے پیا، منہ اس میں سے، الا سوائے، قلیلا منہم تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، فلما چنانچہ جب جاوزہ پار کر لیا اسے ہوا اس نے، والذین اور ان لوگوں نے جو آمنوا ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، قالوا انہوں نے کہا، لا نہیں، طاقت لنا الیوم ہمارے لیے آج، جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے ساتھ، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئۃ قلیلہ کتنی ہی جماعتیں تھیں تھوڑی، غالب آ گئیں، فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ جماعتوں پر بڑی، ساتھ حکم کے اللہ کے، اللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا، چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 250۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا اور جب ظاہر ہوئے، جالوت کے واسطے، وَجُنُودِهِ اس کے لشکر، قالوا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہمارے اوپر، صبرن صبر، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آیت نمبر 249 اور آیت نمبر 250 ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ابو تسکینہ کے بارے میں پڑھا،
اور طالوت کی سلطنت تسلیم کرانے کا واقعہ بیان ہوا، اور اب سلطنت کے مقصد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کا طالوت کے ماتحت جمع ہو کر جالوت کی طرف چل پڑنا۔ اور پھر ان آیات میں لشکر طالوت سے نافرمانوں اور کم ہمتوں کے رہ جانے کا ذکر، اور مخلصین اطاعت شعار شکر گزار لشکریوں کے آگے بڑھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 249 جو ہے اس کی تفسیر میں، اور آیت نمبر 250 دونوں کی تفسیر، ان میں جس جہاد کا تذکرہ، یعنی پیچھے سے جس جہاد کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے تو اس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا، چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر، جہاد کا یہ جو سفر تھا وہ سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ عنقریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے تم نے پانی نہیں پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے، چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ بھی کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا پھر وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ صرف چلو بھر پانی کے چند گھونٹ پی لینے کی اجازت دی گئی تھی، سیر ہو کر پینا منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور انہوں نے جی بھر کے پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور صرف انہوں نے ایک چلو پانی پی کر اس پر گزارا کیا، تو اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی۔ جبکہ انہوں نے خوب پانی پیا تھا، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لیکن ان لوگوں کے برعکس لقائے ربانی اور رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت اور نصرت فرما۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، ہمارے لیے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پیغمبر پر جرح کرنا محرومی کا سبب ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام پر جرح کرنے والے آئندہ صبر بھی نہ کر سکے اور سر تسلیم خم کرنے والے کامیاب رہے۔ یہاں یہ دیکھ لیں آج کل بہت سے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی جرح کرتے ہیں، فضول بحث کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کا حال بھی دیکھ لیں، ان آیات سے عیاں ہوتا ہے کہ جو پیغمبر پر جرح کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اور جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو ادب والے ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اطاعت انبیاء میں ہی راحت ہے اور ان کی مخالفت میں سخت تکلیف ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ تھوڑا پانی پینے والے سیر ہو گئے، یعنی کہ ان کو پیاس بجھ گئی، لیکن جنہوں نے بے صبری کی، بے برکتی کی اور زیادہ سے زیادہ پانی پیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نہ تو ان کی پیاس بجھی اور وہ محروم بھی ہو گئے۔ کہ صابر کا تھوڑا مال بے صبرے کے بہت سے مال سے بہتر ہے، کہ صابر کا ایک چلو سوار اور سواری دونوں کو کافی ہو گیا اور بے صبروں کا بہت سا پانی بھی ان کے لیے ناکافی ہو گیا۔ اور بعض اعمال علامت انکار ہیں کہ ان کا کرنے والا کافر ہے۔ اب دیکھیں بہت سا پانی پینا وہاں کفر قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ جو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے حکم سے کبھی حلال چیزیں حرام اور حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں پانی کا جو چلو تھا، یعنی تھوڑا سا جو پانی تھا وہ حلال رہا، مگر زیادہ پانی پینا حرام رہا۔ اور
ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا حرام کیا گیا۔ تو یہ پیغمبر اور یہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے حکم سے کچھ چیزوں کو، حلال چیزوں کو بھی حرام کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کھرے کھوٹے، سونے خالص ناخالص وغیرہ میں فرق کرنے کے لیے بہت سے آلات بتا دیے، ایسے ہی کھرے کھوٹے مومن اور مخلص منافق ان میں فرق کرنے کے لیے بہت سے روحانی آلات بھی پیدا فرما دیے کہ اس دن یہ نہر جو تھی وہ کھرے اور کھوٹے مومنوں میں فرق کا ذریعہ تھی۔ جیسے آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اور پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی عشق و محبت یہ کھرے کھوٹے مسلمان میں فرق کا ذریعہ ہے۔ شکل میں سارے انسان یکساں ہیں مگر دل اور دین اس میں مختلف ہیں۔ ان میں چھانٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قسم کی چیزیں پیدا فرماتا رہے گا۔ اگرچہ ایمان انسان کی ایک صفت ہے مگر اس کے مرتبے مختلف ہیں۔ جس قدر ایمان قوی ہوگا اسی قدر مومن میں جرأت اور ہمت زیادہ ہوگی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ کھرے کھوٹے مومن اور مخلص کا اور منافقین کا کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دیکھ لیں کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی شان بیان کرتا ہے، اور کون ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے بارے میں ادب سے کام نہیں لیتا۔ تو یہاں پھر پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ مومن ہیں اور کون سے لوگ منافق ہیں، کون مخلص ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ان آیات سے ہم نے یہ بھی سیکھا، یہ ہمارے لیے کتنی ایک ان آیات میں ایک بہت اچھی مثال ہمارے لیے کہ فتح یا شکست یہ کمی یا زیادتی یا ساز و سامان پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ یہ ارادہ الہی پر ہے۔ لہٰذا کبھی مشکل کام سے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ تھوڑی جماعت کے بہت سو پر غالب آنے کا نقشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمیشہ مسلمان تھوڑے اور دشمن زیادہ رہے مگر مسلمان کو قوت ایمانی، استقلال و صبر نے نصرت الہی کا حقدار ٹھہرایا۔ آج ہماری مغلوبیت قوت ایمانی اور صبر کی کمی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم لوگوں میں ایمانی قوت نہیں ہے، اس لیے مغلوب ہو چکے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں میں قوت ایمانی ہوتی، صبر ہوتا یا عیاشیوں میں نہ پڑے ہوتے تو جو فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ کہ مسلمانوں پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تقریباً 36,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور باقی سارے مسلمان خاموش ہیں، کوئی بھی ان کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ان میں صبر کی کمی ہے، ان کو اپنی عیاشیوں کا فکر ہے، ان میں قوت ایمانی نہیں ہے، ان میں جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، قوت ایمانی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر دیکھیں کہ جو لوگ نہر سے آگے نہیں بڑھ سکے وہ کافر اور مرتد ہو گئے تھے، اور جو آگے بڑھ گئے وہ مومن رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان رہ جانے والوں نے اپنے کو عقل مند اور اپنے گناہ کو عقل مندی جانا اور مومنین صالحین کو بے وقوف سمجھا کہ یہ لوگ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور یہ کفر میں اور زیادتی ہو گئی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو ہم پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں، یہ ایک چلو پانی پی رہے ہیں، یہ کیوں بات مان رہے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں نے مومنین اور صالحین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تو ان کے کفر میں اور زیادتی ہو گئی۔ گناہ کو ہنر سمجھنا، حالانکہ وہ تو گناہ کر رہے تھے نا، یعنی کہ وہ ان کی جو بات تھی، طالوت نے کہا کہ آپ نے یہاں ایک چلو پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، تو انہوں نے اور زیادہ پیا۔ انہوں نے اس پینے کو، اپنے اس گناہ کو، یہ گناہ تھا ان کا، نافرمانی تھی، اپنے اس گناہ کو، اپنے اس نافرمانی کو ہنر سمجھا۔ تو یہ ہنر سمجھنا گناہ کو اور نیکی کو بے وقوفی سمجھنا یہ کفر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک کفر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، منافقت سے بچائے اور صالحین کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا نہر اردن ہے اور یہاں کی لذتیں اس کا پانی ہے۔ دنیا میں آنے والے لوگ طالوتی لشکر ہیں جو کہ شیطان جالوت کے مقابلے میں آیا، جیسے کہ طالوت نے اعلان فرمایا تھا کہ جو یہ پانی سیر ہو کر پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو چلو پر قناعت کرے گا وہ میرا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو دنیا میں بقدر ضرورت مشغول رہے گا، یعنی جتنی اس کو دنیا کی ضرورت ہے بس اتنی ہی دنیا میں وہ مشغول رہے گا، وہ ہمارا ہے، اور جو حریص ہو کر اس میں پھنس جائے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ یعنی حریص ہو کر پھنس جانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کو لالچ ہوگا، اب میں اور زیادہ گھر بنا لوں، بڑے بڑے گھر بنا لوں، بڑے بڑے بنگلے بنا لوں، میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یعنی دنیا کی حریص ہو، دنیا کی چیزوں کے بارے میں وہ سوچتا رہے تو وہ اس میں پھنس جائے، ظاہر وہ پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور جیسے طالوتی لوگ بے صبری سے بزدل ہو گئے اور وہ وہاں ہی رہ گئے، اور جو صابرین تھے وہ سب کچھ کر گزرے، ایسے ہی دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرنے والے سب کچھ کر گزریں گے، اور اس میں پھنسنے والے ایسے ہی بے دست و پا ہو جائیں گے جیسے کہ شہد میں مکھی یا حریص گائے جو بے تحاشا کھا کر اولاً بیمار پڑتی ہے پھر ہلاک ہو جاتی ہے، نہ دودھ دیتی ہے نہ بچے دیتی ہے۔ اطمینان سے کھانے والی گائے خود بھی تندرست رہتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی طبعاً خشک ہے، یہ خشکی جب ہی دور ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ اس پر توفیق کی تیز بارش برسائے۔ عاقل وہی ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عاقل وہی ہے جو طلب دنیا میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، رزق مقسوم ہے، اپنے نصیب سے ضرور ملے گا، یعنی کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، سب کو اس کے حصے کا ملنا ہی ہے، تو اس کو اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے طلب دنیا میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں، اس میں ہلاک نہ کریں، اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے داؤد، تم بھی چاہتے ہو اور میں بھی، اگر تم میرے چاہے پر راضی رہو تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور اگر اس پر راضی نہیں تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیکھو، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ تو اہل حقیقت وہی ہیں جو بقدر ضرورت کھانے پینے اور لباس اور مکان پر قناعت کرے اور مجبوراً ہی مخلوق سے تعلق رکھے، اس سے زیادہ کا طلبگار حریص ہے، یعنی کہ بس جتنا آپ کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، لباس کی، مکان کی، بس آپ اتنی ہی اسی پر قناعت کریں۔ اگر آپ کے پاس فرض کر لیں 5 مرلے کا گھر ہے، اب آپ اس پہ کہیں میں 1 کنال کا بناؤں، میں 2 کنال کا بناؤں، جو ہے اس میں خوش رہیں، شکر ادا کریں، نہ شکری نہ کریں، کھانا مل رہا ہے 3 وقت کا کھائیں، نہ شکری ادا نہ کریں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ پھر یہ حرص میں آ جاتا ہے، یہ دنیا کی حرص ہوگی، تو اس سے دور رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں ہم نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے، کچھ سال ہیں، 60-70 سال میکسیمم اتنی ہی سب کی عمریں ہیں، تو اتنی دیر رہنا ہے، اتنی دیر میں رہ کے ہم نے اتنے بڑے بڑے بنگلے کیا کرنے ہیں؟ اللہ سے لو لگائیں، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو راضی کریں۔ اور صابرین وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے بارشیں آتی ہیں، انہی کی وجہ سے دنیا عذاب سے محفوظ رہتی ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور وہ جو ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، آج بھی موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری راہ میں کچھ مرد ہیں جو اپنے آپ سے بھی چھپے ہوئے ہیں، جسم و جہت سے فارغ بے نام و نشان ہو گئے ہیں، ان کے بدن شریعت میں اور ان کے دل حقیقت میں، دل بھی فنا ہو گئے اور جاں بھی فنا ہو گئی، نہ یہ باقی رہا نہ وہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں مگر نصرت الہی انہی کے ساتھ ہے، اور جالوت شیطان اور نفس اور صفات نفس کے لشکر پر یہی غالب ہیں، کیونکہ ان کے پاس شریعت کی ڈھال ہے اور حقیقت کے ہتھیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جالوت شیطان اور نفسانی خواہشات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا قرب اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔